السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دین کا مقصد اور اس کا نصب العین کیا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو آیات پیش کی تھیں وہ سورہ اعراف کی آیت تھی عہد الہی سے ریلیٹڈ، اور سورہ شمس سے ریلیٹڈ تھی کہ جس میں اللہ نے کلیم کیا ہے قرآن میں کہ میں نے تمام نفوس کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا جی ہاں، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، اللہ نے وجہ بتائی کہ میں نے یہ اس لیے پوچھا ہے کہ قیامت کے دن آپ انکار نہ کر دیجیے گا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، قطع نظر اس کی کیا ذات ہے، کیا رنگ و نسل ہے، کیا مذہب ہے، یہ دو چیزوں کا شعور ہر انسان کے اندر ہے، خدا کا شعور اور قیامت آنی ہے، اس نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسری چیز اللہ نے کہا تھا وہ تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے ہر نفس کے اندر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی ہے۔ تو اسی کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ یہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ پیش کیا وہ واقعہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کب یہ ہوا، لیکن وہ شعور ہم سب کے اندر ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے، اس میں اس شعور کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ نے وہ واقعات کی وہ تو ہم سے محو کر دی، وہ وی ڈونٹ ریممبر دیٹ ایکچولی، نو بڈی نوز، ایون دی پروفٹس ڈونٹ ریممبر دیٹ، بٹ دی فیکٹ کہ اللہ ہے اور قیامت ہے اور یہ نیکی بدی کا شعور سب کے اندر ہے۔ اسی سے ہم آگے ایک سٹیپ چلیں گے کہ ہمارا دین کا دراصل مقصد اور نصب العین کیا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کیا کہ میں نے نیکی بدی کی اور میں نے قیامت برپا کی، تو اس قیامت میں نیکی بدی کے بیسس پر کیا ہونا ہے، تو آج ہم اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ تو دین کا مقصد نصب العین دراصل کیا ہے، اور وہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، کامیابی کی وہ کیا کنجی ہے، کیا چابی ہے، واٹ از دا سیکرٹ آف سکسیس فار آل آف اس ان دس ورلڈ، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ نے بہرحال کامیابی کس چیز کو قرار دی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ جب انسان اس شعور کو پہنچتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا الہ ہے، وہ مجھے پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو ہمارے اندر ایک فطری طور پہ ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ سورہ شمس ہے اور اس کی آیات 7 سے لے کے 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ویری سمپل بیوٹیفل آیات، سورہ شمس بہت مشہور ہے، اکثر نمازوں میں بھی یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور نفس گواہی دیتا ہے، نفس گواہی دیتا ہے، اور جیسے اسے سنوارا پھر اس کی نیکی اور بدی اس سے سجھا دی، کہ مراد کو پہنچ گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ یہ ہے یہ آیت، جو نفس اللہ نے ہم کو دیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے وہ نفس کریٹ کیا، اس کو میں نے سیٹ کیا، اس کے بعد میں نے اس کو نیکی اور بدی یعنی کہ ہمیں اس کا الہام دیا، اور جو اس نفس کو پاک کرے گا، کلینس کرے گا، پیوریفائی کرے گا اور پیوریفائڈ رکھے گا اور اس کو ڈیولپ کرے گا، اللہ کہتا ہے وہ فلاح پائے گا قیامت کے دن۔ اور جو اس کو آلودہ کرے گا، آلودہ مینس اس کو پولیوٹ کرے گا، وہ مراد کو نہیں پہنچے گا۔ مراد کا مطلب ہی مطلب ہے کہ جو ایک تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، نیکی اور بدی کا ایکچولی احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب پہلے مرحلے میں ہم نے اپنی ذات کے ساتھ دیکھا ہوا، جب ہم پہلے مرحلے میں کوئی برا کام کرتے ہیں ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے یہ خیال؟ ہمیں صرف چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ دوسروں تک وہ بات نہ پہنچے۔ یہ احساس کہاں سے آیا ہمارے اندر؟ ہے نا، یہ اس کی
چلیے قرآن سے میں آپ کو ایک پیش کر دیتا ہوں. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل، تو ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یہ قرآن میں واقع ہے. قتل کرنے کے بعد وہ اس جو تو گناہ تھا، اس گناہ کو وہ چھپانا چاہتا تھا، یعنی کہ اس کی بھائی کی لاش کو وہ چھپانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کو ایک بہت گلٹی کانشیس فیل کیا اس نے. اچھا ہم دیکھتے ہیں درندے ایسے نہیں کرتے. درندے آپ کے سامنے انسان کو کھا جاتے، نہ ان پر کوئی کیس ہوتا ہے، ان سے توقع ہی وہ کی جاتی ہے. انسان سے یہ توقع نہیں ہوتی. یہ وہ الہام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں کیا کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، اینڈ اس کی بیسس پہ ہم اعمال کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. انہوں نے فرمایا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکا محسوس کرے، آپ کے دل میں وہ کھٹکا محسوس کرے اور آپ چاہیں کہ دوسرے نہ جانیں. ایکچولی یہ وہ پوری حدیث ہے. اسی کو قرآن نفس لوامہ کہتا ہے، وچ از بیسیکلی یور کانشینس. اللہ نے سورہ القیامہ میں کہا ہے کہ میں نے وہ آپ کے اندر وہ کانشینس رکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں سورہ القیامہ کی آیات 14 اور 15 ہے، 75 سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ تو ولو القی معاذیرا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے، اللہ کہتا ہے میں کہ بلکہ حقیقت یہ کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. وی نو واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ. ہم خود اپنا، وی آر دی بیسٹ جج آف آر سیلوز. اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے، جتنے بھی آپ بہانے بنا لیں، یہ وجہ تھی یہ تھی، بٹ ان آر ہارٹس وی نو وی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. whether it was deliberate or not deliberate, that is separate, but we know in our heart کہ یہ کیا معاملہ ہم نے کیا ہے. اچھا اسی چیز کو، یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. اب انٹرسٹنگ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، اسی چیز کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام اللہ پاک نے بھیجے. اب پروفٹس بھیجتے رہے. وہ دراصل اسی جو ہمارے اندر کی فطرت تھی اسی کو وہ جگانے آئے، اسی کو پوک کرنے آئے. دیٹ از وائی میری جو پچھلے کلپس بھی ہیں اس میں نے ایک کلپ ہے جس میں نے کہا ہے کہ قرآن اپنے آپ کو ریمائنڈر کہتا ہے. اٹس اے ریمائنڈ، تذکرہ، یاد دہانی. یاد دہانی کا جو انیٹ میننگ ہے، انٹرنسک میننگ ہے کہ جو آپ کو چیز پہلے سے پتہ ہو اس کی یاد دہانی کرائی جاتی. ورنہ تو آپ کو ایڈوائس دی جاتی ہے، جب فرسٹ ٹائم کچھ کریں گے تو کہہ دیا آپ یہ نصیحت پلے باندھ لیں، ہم کہتے ہیں نا. لیکن جو چیز ہمیں پہلے پتہ ہو تو ہم آپ کو یا ہم ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں، اور اس میں لمبی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ صرف اشارہ کرتے ہیں یار وہ یاد ہے نا، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے یاد ہے. انبیاء کرام ایکچولی انہی سادہ باتوں کو نمایاں کرنے آتے ہیں، سادہ باتوں کو، کہ یہ یاد دہانی ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں پتہ ہے ہم نے کسی کا مال نہیں کھانا، ہم نے اور اس قسم کے برے کام نہیں کرنے، یہ ہمیں پتہ ہم نے یہ اچھے کام کرنے ہیں. وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ اٹ. اللہ پاک نے اوور دی ایئرز انبیاء بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے، اور آخر میں جو آخری ہم سمجھتے ہیں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے یہ قرآن دیا جس کو اللہ نے کہا ہی یاد دہانی ہے. آپ اب بھی 2020 میں بھی اٹھائیں گے، اور میں اگر آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو دراصل ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ بہت اس کی، یہ دین کی بہت بنیاد ہے کہ دین یا اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتا. وہ بالکل فطری بات ہوتا ہے، جیسے جس فطرت پہ ہمیں بنایا اسی فطرت پر بیسڈ ہوتا ہے. اسی لیے وہ ایک سادہ باتیں نمایاں کی جاتی ہیں اس میں. اور انبیاء کرام اسی نفس کی پاکیزگی کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو اکارڈنگلی پاک رکھنے کی کوشش کریں. نہ صرف پاک رکھنے کی بلکہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اسپرچولی اللہ کی نگاہ میں. یہی وہ تقاضا ہے جو اللہ ہم سے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے اللہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزگی
کیوں اللہ چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری جو جنت ہے، جو میری ابدی بادشاہت ہے، جس کو اللہ بائبل میں یا تورات میں کہتا ہے دی ایٹرنل کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف گاڈ جو اللہ نے دینی ہے اپنے نیک بندوں کو قیامت میں کے بعد جنت کی صورت میں انشاءاللہ، وہ پاک جگہ ہے۔ جو اپنے آپ کو اس دنیا میں جتنا پاک رکھے گا اپنے نفس کو، اتنا ہی وہ درجہ جنت میں پائے گا۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزگی دراصل ہے کیا چیز؟ یہ میں نے پڑھا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے آپ کو فلاح پا گیا یا مراد کو پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کیا، اور نام مراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ The question is وہ پاکیزگی کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہے، اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکیزگی ہمارے سارے وجود سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پاکیزگی ہے یہ ہمارے پورے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ان آر فیتھ، ایک فیتھ ہے نا، اور ٹینجیبل ان آر ایز اے باڈی تھنگ، باڈیلی تھنگ اینڈ ایز اے فیتھ۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے عبادات، اللہ کے ساتھ تعلق۔ سب سے بڑا جو رشتہ ہے، the moment we realize the truth، جیسے ہی ہم سچائی کو پا لیتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ میرا الہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمت اور قوت ہمارے اندر ہے وہ صرف اللہ سے آتی ہے۔ یہ ہے نا کلمہ بڑا مشہور، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ کوئی ہمت و طاقت تیرے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو when we realize this، تو سب سے پہلا حق جو ہمیں ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم اللہ کو، اس اللہ کو ایک جانیں۔ یہ ہماری عقیدت، یہ عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ اسی لیے اللہ نے، دیکھیں اب اللہ اپنے دین کو کس طرح پیش کرتا ہے، ہم دیکھیں گے ہر اینگل پہ اللہ کہے گا کہ یہ پاک چیز ہے، یہ ناپاک چیز ہے۔ وائی؟ بیکاز ہی وانٹس us to be پیور، تاکہ اس کی جو جنت جو پاک ہے وہ ہمیں مل جائے انشاءاللہ آخرت میں، جو اصل میں جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے فوز العظیم، جو اصل کامیابی ہے سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ انسان یہاں اپنے آپ کو پاک رکھے اور اللہ کی جنت پانے کا مستحق ہو۔ تو اس میں یہ کہ ہمارے عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے شرک کو، یعنی جو جانتے بوجھتے آپ اللہ کے ساتھ کسی کو ملائیں، اس کو بہت سب سے بڑا ظلم قرار دیا، سب سے بڑا۔ یہ میں آپ کے سامنے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ لقمان کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ لقمان میں جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی، حضرت لقمان نے، سورہ لقمان 31 سورہ ہے، اس کی آیت 13 ہے، اس کا حصہ ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لا ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ یعنی بیٹا اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ واٹ از ظلم؟ ظلم یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی، اگر آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، وہ ظلم ہے۔ مطلب میری اگر یہ چشمہ ہے، اگر میں اس کو اب جگہ پہ نہ رکھوں، وہ ادھر رکھ دوں یا کچھ اور، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی تو یہ جو ظلم کا، جو اس کائنات کا جو سب سے عظیم ظلم ہے، وہ دراصل اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جانتے بوجھتے آپ یہ کریں، ظلم عظیم۔ تو یہ ہماری عقیدے کی ایک نجاست ہے۔ اب آگے دیکھیں گے آپ، اللہ اس کو نجاست قرار دے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن ایکچولی شرک کو نجاست قرار دیتا ہے۔ سورہ مدثر بڑی مشہور سورہ المدثر، اس میں آپ دیکھیے اس کا سٹارٹ ہی اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کی آیات 3، 4 اور 5 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّاهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ بہت خوبصورت چھوٹی آیات ہیں۔ تو اس میں دیکھیں اللہ نے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر سے بیٹھے رہتے تھے جب نئے رسول بنے، اور وہ انہوں نے
اپنے قریبی لوگوں کو انذار کیا، بتایا کہ میں رسول ہوں، حضرت ختیجہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت علی کو اور اپنے غلام حضرت زید کو، اس طرح جو قریبی جن سے بات کر سکتے تھے، پھر وہ فکر میں بیٹھے رہتے تھے چادر اوڑھ کے، وہ ایک جو ان کا کسٹم تھا. تو اللہ نے وہ سورہ مدثر سٹارٹ وہاں سے کی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں، گیٹ اپ. اور اللہ نے کہا کہ اپنے ہی رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو. پروناؤنس وارننگ. Now go out and pronounce within Makkah about me, about Allah. اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو. شرک کی غلاظت سے دور رہو. غلاظت یعنی وہ آپ کی عقیدے کی غلاظت ہے. اس کا مطلب ہے پاکیزہ کیا چیز ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، یہ پاکیزگی ہے. اور اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، وہ آپ کی ایمان کی، آپ کی عقیدے کی نجاست ہے. اسی کو سورہ حج میں اللہ پاک نے کلیئر، ایک اور جگہ اس طرح اللہ نے بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ حج میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. فَاجْتَنِبُوا اجتناب کرو، رجس کہتے ہیں غلاظت، شرک کی غلاظت سے دور رہو. ٹھیک ہے نا، بتوں کی نجاست سے دور سے بچو، بیسیکلی یہ تھا. تو نمبر 1 عبادات. ایز سون ایز وی ریئلائز کہ وی ریئلائز دا ٹروتھ اینڈ وی وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ ٹروتھ ان اے بفٹنگ مینر. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے اسی کا بیان قرآن میں یاد دہانی کے طور پہ کہا ہے کہ شرک دراصل نجاست ہے، رجس ہے، ایک گندی چیز ہے. آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. یہ ہو گیا آپ کی عقیدے کی پاکیزگی. اب آپ آئیے بدن کی پاکیزگی. ہے نا، ہمارا پورا وجود اس کو احاطہ کرتا ہے. بدن کی پاکیزگی کیونکہ ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں وہ نظر آتی ہے، تو اس میں کسی کو تردد نہیں ہے کہ جب ہمارے جسم کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا، پاکیزہ رہنا، کس طرح پاک کرنا ہے پانی سے. وی آل نو دیٹ. پوری دنیا اس پر حساس ہے. ٹھیک ہے نا. انفیکٹ یہ تو انوائرمنٹل جو پولوشن ہے وہ اسی کے ضمن میں، وہ مطلب کلینلینس ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، لہٰذا اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آتی. اب آپ دیکھیں تیسری چیز، خورد و نوش، کھانا اور پینا. یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. میں اس پہ آپ کو اس کے بارے میں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں، تمام طیبات حلال ہیں. اس کا بہت اچھا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں دیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہ اللہ پاک نے اس میں ایک سوال ہے، مجھے وہ سوال دیکھنے دیں. دیٹ از ہیئر. سورہ مائدہ 5 سورہ ہے، اور وہ اس میں بہت شریعت بیان ہوئی ہے. اس کی 4 آیت کا حصہ ہے. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. یسألونک سوال، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے کہا وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا، آپ ان سے کہیے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہرائی گئی ہیں. پاکیزہ چیزیں. اٹس اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ کبھی بھی وہ گوشت نہیں کھاتا جو درندوں کا گوشت ہوتا ہے، درندگی والا گوشت. مطلب ایک شیر کا شکار کرنے والا بھی رات کو آپ کو شیر کا گوشت نہیں کھلائے گا، وہ آپ کو مٹن یا بیف ہی کھلائے گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ گوشت انسان نہیں کھاتا، پاکیزہ چیز کھاتا ہے. اب دیکھیں یہ بھی یاد دہانی ہے. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ طیبات کے بعد اللہ کہتے ہیں دراصل 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایز جو سور کا گوشت ہے، پورک جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تورات سے بھی اس کی آیات کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز شروع سے ناپاک رہی ہے. ناپاک، گندگی،
اور یہ بلکہ صرف بائبل میں نہیں، تورات میں، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہم اہل کتاب تین ہیں نا، یہودی، نصارہ اور مسلمان، سب کی کتابوں میں سور کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے تورات کی جو کتاب استثناء ہے، ڈیوٹرانومی، وہ پیش کرتا ہوں، جس میں پاک اور ناپاک جانور کے باب میں اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 2 اور 9، یہ دیکھیں، یہ کتاب استثناء ہے اور اس کا باب 14 ہے، آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس میں کہتے ہیں، اور سور تمہارے لیے اس سبب سے ناپاک ہے۔ یہ تورات میں آپ کے سامنے پیش کروں جو حضرت موسیٰ پہ اتری تھی۔ اور سور تمہارے لیے اس باب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوئے ہوتے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، تم نہ تو اس کا گوشت کھانا اور نہ اس کی لاش کو ہاتھ لگانا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز اللہ نے کہا ہے آپ نے نہیں کھانی۔ اس کی میں وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جتنے بھی درندے ہیں نا وہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں، ان کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں، یہ جو ڈریکولا جیسے ٹیتھ ہوتے ہیں نا، تو وہ گوشت پھاڑتے ہیں۔ ہمارے بھی کینائن ٹیتھ ہے، ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، اور پیچھے چیوئنگ ٹیتھ ہے، وی چیو، ہم اومنی وورز ہیں، وی ایٹ میٹ اینڈ وی ایٹ ویجیٹیبلز۔ جتنے یہ کارنی وورز ہیں، کارنی وور کہتے ہیں ایکچولی، جو گوشت خور ہوتے ہیں، تو ان کے ناخن بھی ہوتے ہیں پاؤں میں اور یہ گوشت کھاتے ہیں۔ ہربی وورز جو صرف چگالی کرتے ہیں، جس طرح یہ گوٹ ہیں یا یہ گائے وغیرہ ہیں۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سور کے جو پاؤں ہیں نا وہ ہوتا تو ہووز ہیں جس طرح بکری کا ہے، لیکن وہ اومنی وور ہے، وہ اسکیونجر ہے، یعنی وہ سبزی بھی کھائے گا یا گھاس پھوس کھائے گا، لیکن وہ گوشت بھی کھائے گا۔ یہ چونکہ گرے ایریا تھا، شیر کا تو پورا پتہ تھا، چیتا کا، بھالو کا، سور کے بارے میں انسان نے مغالطہ، اس کو غلطی لگی تو اللہ نے شریعت اتاری۔ یہ جو کتاب استثناء ہے، جو تورات ہے، یہ ساری کی ساری شریعت ہے۔ شریعت وہاں پر آتی ہے جہاں انسانی عقل فیصلہ نہیں کر پاتی، یا جہاں انسانی عقل غلطی کھاتی ہے، گرے ایریا جس کو کہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، وہاں اللہ شریعت اتارتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی صاحب یہ چیز آپ کی حرام ہے، یہ ناپاک ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا۔ اسی طرح اس کی آپ دیکھیں آگے لیویٹکس ہے، لیویٹکس پیج 122، اس میں اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور سور کو کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوتے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہی الفاظ ہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ دیکھیں، وہی چیز شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا نفس عقیدہ کے طور پہ اور اپنے کھانے پینے کے لیے اور اپنے بدن کے لیے پاک ہونا چاہیے اس کو ہر لحاظ سے۔ تو یہ اس کی شو کرتی۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے بائبل سے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں 779، جس میں اللہ نے، دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، 779، یہ دیکھیں جی، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، اس کا سوپ پیتے ہیں یا بروتھ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے۔ یہ نا اینڈ یہ ایکچولی اس میں کہا گیا ہے کہ who sit among the graves and spend their nights keeping secret vigil, who eat the flesh of pigs and whose pots hold broth of impure meat، ناپاک گوشت ہوتا ہے۔ اور انگلش میں تھا اس کا ڈیٹرونومی میں، the pig is also unclean although it has a divided hoof, it does not chew the cud، وہ چگالی نہیں کرتا۔ you are not to eat their meat or touch their carcass، وہ کارکس کہتے ہیں ڈیڈ
باڈی آف ڈیڈ اینیمل کو. اچھا اسی کو قرآن نے سورہ نحل میں دیکھیں کیا کہا ہے قرآن نے. میں آپ کو سورہ نحل کی وہ آیت بتاتا ہوں. قرآن صرف یاد دہانی ہے. وہی تورات کی بات دیکھیں قرآن کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. وہی چیز یعنی اس نے تم پر صرف مردار یعنی کہ طیبات آپ کھائیں جتنا مرضی کھائیں, لیکن اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی جانور ذبح کریں, خون از این امپیور تھنگ, بلڈ, اللہ کہتا ہے کہ جب آپ ذبح کریں بلڈ پورا نکلنا چاہیے, اور ڈیڈ اینیمل تو میں سے کیونکہ خون بھی نہیں نکلتا تو وہ اس لیے خون ایکچولی از دی روٹ از این امپیور تھنگ. سور کا میں نے بتا دیا کہ وہ اس کی کیا وجہ ہے. جو ذبیحہ ہے جب آپ ذبح کرتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں کہ سارا خون بہہ جائے, لیکن اگر آپ اس پہ تکبیر نہ پڑھیں, اللہ کا نام نہ لیں, اللہ کہتا ہے وہ بھی دراصل ناپاک ہے. کیوں ناپاک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کے نام پر ذبیحہ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے شرک دراصل ناپاک چیز ہے, نجاست ہے, تو اللہ کے نام پر ہی ہونا چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے, دیکھیں کتنی کلیئر کٹ وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو آپ جان ہے نا, ایون جانور کی جان آپ نے میرے اذن سے لینی ہے. آپ اندازہ کریں کہ انسانی جان کی کیا حرمت ہے, کتنی سیکرٹ ہے ہیومن لائف, کہ انسان کہ ایک جانور کی لائف لینے کے لیے بھی آپ نے اللہ کی اجازت لینی ہے. وی مسٹ ٹرائی ٹو ریلیٹ آور سیلفس ود گاڈ آل مائٹی. کتنی کلنگز ہیں, کتنی مرڈرز اور ریپس ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن سے دوری ہے, اللہ کی کتابوں سے دوری کی وجہ ہے. اسی طرح میں 2 مین چیزیں کھانے کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ سب طیبات ہیں. ایک میں نے سور کے بارے میں بتایا اور یہ چیزیں, دوسری چیز شراب ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہے کہ یہ قرآن اس کو حرام قرار نہیں دیتا. سور کو حرام قرار دیتا ہے, شراب کو نہیں دیتا. تو وہ obviously you have your own reasoning which is fine. لیکن اسی طرح شراب کو بھی نجس قرار دیا گیا ہے. جیسے سور کے گوشت کو امپیور نجس قرار دیا گیا, غلاظت, گندی چیز. شرک کو, بتوں کی جو پرستش کو نجاست قرار دیا گیا, جانتے بوجھتے شرک کو. سور کو اسی طرح اس کے کنزمپشن کو کہا گیا, اسی طرح شراب کو کہا گیا. اب ہم دیکھیں گے, یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طرح تورات سے, اور پھر قرآن سے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیے اس میں اصل چیز ناپاکی ہے. اس کے اندر جو نشہ ہے وہ جب آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے, آپ کی آنکھیں لال کر دیتا ہے. اب دیکھیں کیسی آیات ہیں اللہ کی. یہ دراصل ہے ایزیا, اس کی آیت, اس کا 5 باب اور آیت 11 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس میں کہتے ہیں ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے درپے ہوں, اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے. کیسے خوبصورت الفاظ ہیں. اس کی انگلش ملاحظہ فرمائیے. Woe to those who rise early in the morning that they may pursue strong drink, who stay up late in the evening that wine may inflame them. And this is not good. اسی طرح آیت 5 میں آیت نمبر 22, یہ باب 5 آیت 11 تھی, یہ آیت نمبر 22 ہے, آگے آتی ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ ان پر افسوس جو میں پینے, یہ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں. اس کی انگلش پہلے میں پھر اس پر تبصرہ کرتا ہوں. Woe to those who are heroes in drinking wine and valiant men in mixing strong drinks. اب آپ دیکھیں موویز میں اکثر آتا ہے,
اور جب وہ شراب خانے کا سین ہوتا ہے، ایک بار ہے، بار ٹینڈر ہے، اور آپ وہاں پہ وہ شراب پینے کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے اور ایک اسٹرانگ ڈرنکس ملائے جا رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اس چیز کو کم سے کم ہم ایبزارب کر لیں کہ دراصل یہ وہ کام ہے جو بالکل خدا کی توقعات کے الٹ ہیں. اسی لیے میں نے زور دیا اپنے کلپس میں کہ قرآن جو ہے یا تورات جو ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، دراصل اللہ کی یاد دہانی ہے. وہ اللہ کی توقعات ہم کو بتائیں گے. ایک وہ توقعات ہیں جو ہمیں اللہ سے ہے. یہ بھی کلپ میں نے پیچھے ریکارڈ کیا ہوا، جس کو امانی کہتا ہے اللہ. ہماری دل کی جھوٹی آرزویں ہے نا، کہ شراب پئیں اور اس کو مکس کریں اور اس کا کمپٹیشن ہو رہا اور بڑا یو فیل دیٹس ہاؤ دی وہ ڈپکشن ہوتی ہے موویز میں بھی، اسٹرانگ مین ہیونگ اسٹرانگ وائن تو اس پہ دیکھیں اللہ کہتا ہے ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں. اسی طرح نمبرز ایک کتاب ہے، نمبرز اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات میں، جس کو گنتی کہتے ہیں، تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے اور نہ انگور کا رس پیے اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے. He shall abstain from wine and strong drink. He shall drink no vinegar, whether made from wine or strong drink, nor shall he drink any grape juice, nor eat fresh or dried grapes. Meaning کہ وہ جس سے نشہ آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ نہیں کریں گے. تو آگے ایک ان کی بک آف ہے، جس میں بک آف ججز کہتے ہیں، جس میں ہے now therefore be careful not to drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. سو خبردار میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا. قرآن اسی کی ایکسٹینشن جو ہے، جو آخری کتاب ہے، اللہ کے کلام ہے، اس میں اللہ کہتا ہے یہ گندے شیطانی کام ہے. گندے شیطانی کام، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے پاک ہونا ہے. اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کو پیور رکھا، پاک رکھا، اور مراد کو نہیں پہنچا، وہ مراد کو نہیں پہنچا جس نے اس کو آلودہ کیا. تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ تمام جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھائیں. سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، اور اللہ نے دیکھیے اسی چیز سے ریلیٹ کیا ہے، گندے شیطانی کام. دیکھیں سورہ مائدہ میں نے یہ اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطانی فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ جتنے شراب اور جوئے کی چیزیں اللہ کہتا ہے یہ گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچ کر رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. قد افلح، فلاح نصیب ہو پاک رہنے کے لیے. وہی آیت سے آپ ملائیں. اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اسی آیت کے ایکچولی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم پھر بچتے ہو. یعنی بالکل صریح لفظوں میں اللہ نے کہا ہے کہ ڈو ناٹ ڈو دیز تھنگس اینڈ اوبے گاڈ اینڈ اوبے ہز پروفٹ. یہ آگے آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اس میں یہ بات کہنے کی جو حرام کا ورڈ سور کے ساتھ ہے، شراب کے ساتھ نہیں ہے، شراب ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک جھوٹی آرزو ہو سکتی ہے. قرآن اس کو جو پیش کرتا ہے وہ گندا شیطانی کام، اور اللہ کہتا ہے اس سے بچیں آپ. جس طرح شرک غلاظت ہے، گندا کام ہے، عقیدہ ہے، وہ عقیدے کی بیسس پہ، اور کھانے پینے میں سور اور شراب، اس لیے میں نے ذکر کیا یہ دو مین چیزیں جو ہیں. تو اس کو اللہ پاک اس طرح دیکھتے ہیں. اور دیکھیں اسی کے ساتھ میں ایک چیز ریلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے شراب کو کہا ہے یہ گندا شیطانی کام ہے،
لیکن یہی وہ شراب ہے جو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن پلاؤں گا اپنے بندوں کو. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ جو فرسٹ ریسیپشن دے گا, فرسٹ ریسیپشن, ابھی آپ جنت میں داخل نہیں ہوئے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پیسج ہے قرآن کا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی, حساب کتاب ہو جائے گا, پاک لوگ منتخب ہو جائیں گے جنت کے لیے, تو ان کو جب وہ ٹھہریں گے تو ان کو نزل اللہ کہتا ہے جب فرسٹ ریسیپشن ہے. ابھی جنت میں آپ داخل ہونے سے پہلے ایک ریسیپشن وہاں ہوگا, کھانا پینا ہوگا, آپ ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے, گپ شپ لگے گی, اور آپ پوچھیں گے یار فلانا ساتھی تھا وہ اب نہیں نظر آ رہا. تو اس طرح جو بھی ہے اللہ کہتا ہے وہاں پہ میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, طہور, طہارت, پاکیزہ شراب. یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی. شراب پر پاکیزہ شراب, جس سے نہ عقل میں فطور آئے گا, نہ آپ کو اپنی ماں بہن کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا, نہ آنکھیں لال ہوں گی, نہ بھڑکائے جائیں گے. وہ جتنی ہم نے ابھی چیزیں پڑھی ہیں, شراب طہور وہاں پلائی جائے گی. تو یہ اسی صبر کا صلہ ہے جنت کا. ایکچولی جنت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جو صبر آپ یہاں کریں گے اور ہم اللہ کے حدود کے اندر رہ کے صبر کر کے رہیں گے, پاکیزہ کریں گے, اس کا دراصل صلہ, اس صبر کا صلہ جو اس دنیا میں کریں گے اس کا صلہ جنت ہے. یہاں دیٹ از ویری 2+2 4, یعنی پاکیزگی اور طہارت ہی ہمارا دراصل مقصد اور نصب العین ہونا چاہیے. نکل آیا نا اس سے یہ ترجمہ. ایک بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ المائدہ کی 100 آیت, اس میں اللہ فرماتے ہیں کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو عجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولو الالباب لعلکم تفلحون. بریلینٹ آیت. اب آپ یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھیے, ناپاکی اور پاکی, ٹھیک ہو گیا, اور یہ کہ جو پاک ہوگا وہ اللہ کہتا ہے آپ کا مقصد ہونا چاہیے. میرے دین کا جو مقصود ہے وہ آپ کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو. تو اللہ نے یہ آیت میں اللہ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے, حضور کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے کل لا یستوی الخبیث, کہ برابر نہیں ہو سکتے ناپاک اور پاک, بہرحال یکساں نہیں ہے. بہرحال آپ جتنے مرضی بہانے بنائیں, اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. بے شک ناپاک کی بہتات تمہیں فریفتہ کر دے, دنیا میں اتنا عام ہو جائے, آپ کہیں یار خیر ہے میں بھی کر لیتا ہوں, سب شراب پی رہے ہیں بالفرض, اٹس اے نارم ناؤ کہ آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو وہ ہارڈ ڈرنکس ہوتی ہیں, تو چلے میں بھی سوشل ڈرنکر ہوں. اللہ کہتے ہیں پاک, ناپاک اور پاک بہرحال دے آر ناٹ ایکول. They are not equal. They can never be equal. بے شک ناپاک معاشرے میں پھیل جائے اتنا, لیکن اللہ نے یہ بات ختم نہیں کی. اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ, وہی کہ یار اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی باؤنڈریز کے اندر رہنا سیکھو. ڈونٹ ڈو دیٹ کہ آپ پئیں, آپ اس کی باؤنڈریز میں رہیں. یہاں پر بھی بات ختم نہیں کی. اللہ کہتا ہے یا اولو الالبابی, اے وہ لوگ جو عقل رکھتے ہو. اللہ اس قرآن میں آپ کہیں سے قرآن اٹھا لیں, اللہ جب اپنی نشانی اپنی بات کرتا ہے وہ اینڈ کرتا ہے عقل والوں سے, تدبر کرنے والوں سے, دانشمند لوگوں سے, جو سوچنا چاہتے ہیں, جو اس آنکھ کی, جو ایک بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے اللہ مخاطب کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے. بے شک ناپاک جتنا مرضی معاشرے میں عام ہو جائے, اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. وائی لعلکم تفلحون, امید ہے تم فلاح پاؤ گے, یو ول بی سکسیزفل. اور فلاح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا, فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی, مراد کو پہنچ گیا. تو یہ گندے شیطانی کام ہے. یہ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں ابھی, عبادات, بدن کی پاکیزگی, عقیدے کی پاکیزگی بدن کی اور کھانے پینے کی. 4th اینڈ دا لاسٹ از اخلاقیات. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر, اس پر تو 2 گھنٹے بات ہو سکتی ہے, اخلاقیات جو سب سے زیادہ ہمارے اندر مسنگ ہے.
یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ اپنے ارد گرد دو چیزوں کا احساس رکھتا ہے کہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے میرا رب ہے، پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمت قوت دیتا ہے. تو ایک دم آپ کہتے ہیں اس اللہ کے کچھ رائٹس ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. وہ سب سے بڑا رائٹ اللہ کا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے. شرک، جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، ظلم عظیم، سب سے بڑا کائنات کا ظلم جس کے آگے ظلم ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اور یہ نجاست اور گندگی ہے شرک، ہم نے دیکھ لیا. دوسری چیز جب انسان دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی میرا ارد گرد میرے آئی گاٹ فیلو ہیومن بینگز. دین ہی ریلائزز کہ وہ میری ماں ہے سب سے بڑا جس کا ہے، اور باپ ہے، میری بیوی، بچے، میرے بہن بھائی، میرے نیبرز، آؤٹ ورڈ جاتے ہیں. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بخاری کی حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے اچھے لوگ کون ہوں گے؟ قیامت میں سب سے اچھے لوگ کون ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اور اللہ نے کہ رسول نے فرمایا کہ جنت میں سب سے بہتر درجہ کس کا ہوگا؟ who will have the highest status in the paradise؟ جو لوگ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے گھر والوں سے شفقت، نرمی اور محبت سے پیش آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ دوستوں میں تو بہت نرم بھی ہیں، شفیق بھی ہیں اور ان کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں، جو آپ کی بیگم صاحبہ ہے اس کے ساتھ آپ سخت مزاج ہیں، وہ آپ کے سامنے بول نہیں سکتی. آپ کو یہ گھمنڈ ہے اور یہ ہے کہ میں ایسی نظر دیکھتا ہوں، وہ چپ کر جاتی ہے اور آپ اپنی من مانی کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس. سب سے پہلے قیامت کے دن آپ کی بیوی اور میری بیوی کھڑی ہوگی ہمارے خلاف یا ہمارے فور اور اگینسٹ بات کرے گی. اتنے رائٹس ہیں ان کی، اتنا ہمیں ڈرنا چاہیے بیوی کے رائٹس سے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ نہ ہو کہ اس کے رائٹس کو ہم نظر انداز کر کے دنیا کے رائٹس پورے کرنا شروع کر دیں. اللہ از ناٹ امپریسڈ. اللہ از امپریسڈ جو آپ کا ہائر آرکی ہے نا، وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے. جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دن رات ہے بیوی، اس کے پہلے آپ دیکھیں، بچوں کے دیکھیں، ماں باپ کے دیکھیں، بہن بھائی کے دیکھیں، پھر آپ موو آؤٹ ورڈز. اپنے محلے کو چھوڑ کے خدا را کسی چوتھے محلے جا کے خدمت کرنا، اللہ کا طریقہ بہرحال نہیں، اللہ ہی انشاء. اور حضور نے فرمایا، یہ بھی حدیث ابو داؤد ترمذی میں، کہ قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے. ہمیں کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جی آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، تو حج کے بعد ایسے جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوا اتنا پاک ہے، بے شک میں نے کسی کا مال کھایا ہو. نو، وہ اور چیز ہے، وہ اللہ کے رائٹس ہیں. وہ مال آپ 100 حج کر لیں، 100 عمرے کر لیں، 100 تہجد پڑھ لیں، ایک پائی ہم اس کی اس طرح نہیں اتار سکتے. تو اخلاقیات سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اسی کا وزن ہے. یہ حج اور سبحان اللہ پڑھتے رہیں، تسبیح پھیرتے رہیں اور رائٹس آپ ٹریمپل کرتے جائیں لوگوں کے اور رائٹس پورے نہ کریں، تو وہ اللہ یہی ہے، وہ بندہ خلق اور خالق دونوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، خلق اور خالق کے ساتھ. اور اعمال کی پاکیزگی ایکچولی وہ کو بڑھاتا ہے، تزکیہ اخلاق جس کو کہتے ہیں. اور اسٹارٹس، میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ اعلیٰ سطح پر اس کو ہونا چاہیے اپنے معاملات کے ساتھ. اسی چیز کو دراصل تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ ہم تزکیہ نفس پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ جنرلی اسپیکنگ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام ذمہ داریوں سے الگ ہو کے، جس طرح بدھا تھے، مہاتما بدھ جو تھے، ہی واز اے پرنس. آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک شہزادے تھے، اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی اور بڑا اچھا پیارا بچہ تھا. وہ اپنی اس امیجیٹ ذمہ داری کو چھوڑ کے went to the jungle and stayed there for 7 years under a banyan tree, اور he attained that nirvana اور that communion with God. اللہ کے ساتھ وہ مشق کرتا رہا اور اس نے کہا جی میں نے اللہ کے ساتھ ملا لیے. یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے کہنے کے لیے. اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو چھوڑ کے میں اس وقت
کہیں اور چلا جاؤں اور میں مشق کرتا رہوں اور اللہ ہو کرتا رہوں اور میں اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں ملانا چاہوں، یہ ایکچولی ایک یہ اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے آپ کا جو آپ کی ذمہ داری ہیں اس میں آپ نے اچھا انسان بننا ہے، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے دفتری معاملات، اپنے بہن بھائی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی آپ نے اقدار ایگزبٹ کرنے ہیں۔ You have to manifest, you have to be an embodiment of a great human being جس سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں ہر وقت، ایسا شخص بنے جو اپروچیبل ہو، ایک سمائل ہو آپ کے منہ پہ، جو اگلا شخص آپ تک آ سکے، آپ کو سلام کر کے، یعنی کہ سلام ہو آپ کا ہاتھ ملا سکے، نہ کہ آپ اکڑ کے کھڑے ہوں کہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ دیکھیں، کسی بھی شخص کو اگر آپ نے پرکھنا ہے نا، یہ یاد رکھیے، کسی شخص کو اگر آپ نے پرکھنا ہے، ایک ہی کرائٹیریا، اونلی ون، آپ اس کے اخلاقی معاملات کو دیکھیے کہ اس کی ڈیلنگ کیسی ہیں۔ کیا اس نے ٹوپی پہن کے، محراب یہاں کر کے، لمبی داڑھی رکھ کے سخت مزاج ہے کہ وہ اللہ کے رائٹس تو کر رہے، ہیومن رائٹس میں بالکل آ رہی ہے، وہ اس کو ہی ڈزنٹ ہی از اے ہارڈ لائنر، یا اللہ کے رائٹس بھول کے وہ صرف انسانوں کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ بھی ایک ان بیلنس ہے۔ اٹس این امبیلنس سچویشن۔ بیلنسڈ از کہ اے پرسن ریئلائزز دیٹ دیر از اے گاڈ، دیر آر فیلو ہیومن بینگز، وی ہیو ٹو فلفل رائٹس آف بوتھ based on our environment. I cannot leave my environment. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، رحمت للعالمین، آخری رسول، آخری نبی، انہوں نے کبھی مکہ چھوڑا تھا 13 سال میں؟ صرف ایک بار وہ طائف گئے، کیونکہ طائف کے لیڈروں کے لیے بھی قرآن اترا تھا، لیڈروں پر اترا تھا، قریش اور طائف کے۔ He went there. He never went anywhere. He never went to Yemen، ہے نا، سعودی عربیہ، never went to Africa، Ethiopia، he never went to Iran، Iraq or that Roman Empire، Persian Empire، he never went anywhere۔ ان کا وہ انوائرمنٹ تھا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور قرآن اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، وہ بھی ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کا جو ماحول ہے محترم، وہ اس میں آپ سے پوچھ گچھ کی جائے گی، آپ اسی پر مکلف ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ ہے نا حدیث، حضور نے فرمایا کہ ہر انسان، ہر مرد بحیثیت شوہر وہ ایک چرواہے کی طرح ہے، اور اس سے اس کے غلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کا شیپرڈ ہے، اینڈ ہی ول بی آسکڈ اباؤٹ جو اس کی ہرڈ ہے، ان دا سینس دیٹ کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے پوری کی یا اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا۔ تو لہٰذا بیلنس پرسنالٹی یہ ہے، ویئر وی ریئلی نیڈ ٹو بی cognizant of the rights of Allah Almighty and the rights of fellow human beings۔ آخر میں آپ کو دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ 20 and آیت نمبر 75-76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جنت عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، یعنی اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، یعنی کہ جنت ہے، ہمیشہ رہنے والے باغ، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں، پاکیزگی۔ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے سر محترم کہ وہ آپ کی عبادات ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، وہ عقیدے کی نجاست ہے۔ پھر آپ کو بتا دیا گیا ہے بدن، ہمیں سب پتہ ہے کیونکہ یہ فزیکل چیز ہے، وی آل نو۔ کھانا پینا، یہ جو باہر جا کے آپ چکن کھا لیتے ہیں، یہ حرام گوشت جو اللہ نے منع کیا ہے، جو سلاٹر صحیح نہیں ہے، دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ اللہ تورات میں بھی اللہ نے کہہ دیا ہے یہ ذبیحہ کے بارے میں، اور یہ جو سور کا گوشت کے بارے میں، اور شراب کے بارے میں، باقی اٹس آر اون چوائس، کریں یا نہ کریں۔ پھر تیسرا، یہ تین ہو گئی، تیسرا چوتھا اخلاقیات۔ حضور نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ جنت میں سب سے بھاری وزن اس کا ہوگا۔ سب سے کم ہم اخلاقیات کو دیکھتے ہیں۔ اب میں اس کی سب سے ایک ہی مثال دیتا ہوں آپ کو اخلاقیات کے بارے میں۔ آپ دیکھیں، ہم مسلمان تیز گاڑی چلاتے ہیں، ریڈ لائٹ توڑتے ہیں،
ہم غلط اوورٹیک کرتے ہیں اور ہم مسجد پہنچتے ہیں، کسی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگاتے ہیں اور فرض نماز بھاگتے ہوئے جا کے اپنے جوتے لوگوں کے جوتے کے اوپر رکھ کے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے آیا ہوا اور وہ آ کے گاڑی پر کھڑا ہے کہ یار یہ پیچھے گاڑی پارکڈ ہے، یہ ہم نے کیا کیا؟ آپ کبھی ہم سوچیں نا، مجھے سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. میں انسانی رائٹس کو فلاؤٹ کر کے، اس کو بالکل پامال کر کے، ٹریمپل کر کے میں اللہ کے رائٹس پورے کر رہا ہوں. یار اللہ از ناٹ امپریسڈ، اللہ از اونلی امپریسڈ جب آپ اللہ جیسی بات کریں، جیسے اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ حقوق العباد بھی پورے کریں، حقوق اللہ بھی کریں، بیلنس پرسنالٹی ہوں. اس پر ہم بات کریں گے. ایسے شخص کو اللہ ایکچولی نفس مطمئنہ کہتا ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سے انشاءاللہ کریں گے. اس کے بارے میں آپ کو ایک یہ دیکھیں، میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ جو لوگ غلط کام کر رہے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اور اللہ قیامت کے دن، یہ سورہ آل عمران کی آیت 77 ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. یہ ہے وہ پاکیزگی جنت پہ جانے کے لیے، پاک نہیں کرے گا بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے. یعنی وی شوڈ بی ویری اویئر کہ یار یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم باز رہیں. وی شوڈ نو کہ کیا چیز ہم کو پاک کرتی ہے، کیا چیز ہم کو ناپاک کرتی ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اللہ کی کتاب کو اٹھائیں گے سمجھنے کے لیے. یہ تو عربی میں ہے نا، لیکن ہم اپنی زبان میں سمجھیں گے کہ ہم دیکھیں گے اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم اس کی جنت کے لیے، اس کے لیے ہم وی وانٹ ٹو پلیز اللہ آلمائٹی، تاکہ ہم اس کی جنت کے مستحق ٹھہریں انشاءاللہ. وہ ابدی بادشاہت ہے جس کے لیے یہ سارا اللہ نے ایک کارخانہ بنایا ہے، ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن، آزمائش کا. جزا اور سزا وہاں ہوگی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس کو اس کے پرسپیکٹیو میں سمجھیں، اینڈ وی اٹین سیلویشن ان دی ہیئر آفٹر. بہت شکریہ. السلام علیکم.